میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ۔ دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ یا رب، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین۔ یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ماتا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سندا، تہاڈی میری کنے سننے ہیں؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال، آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہیں ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی، تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے تو آپ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہردرمی پہ اتر آئیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود۔ چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی نسل تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کی بات بھی نہیں سنی، صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی۔ آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں، نہیں بات مانیں گے، اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مچایا ہوگا، ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے، اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 کے کانٹیکس میں اپنی تفسیر بیان القرآن میں یہودیوں کے ریفرنس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کافر، مرتد، ولد الزنا اور ولد الحرام جیسے گستاخانہ الفاظ یوز کیے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہودیوں کے ریفرنس سے لفظ چھوکرا یوز کیا ہے۔ کیا گستاخانہ الفاظ دہرائے بغیر قرآن و سنت کی شرح بیان نہیں ہو سکتی؟ والعیاذ باللہ تعالی۔ دیکھیں یہ آپ مشورہ تو ضرور دے سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات آڈینس تک بات پہنچانے کے لیے نقل کفر نباشت یہ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں مقصد نعوذ باللہ توہین نہیں ہوتا، بلکہ اس کو تو ٹاپک کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو بندہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے تو وہ معاذ اللہ کسی کی توہین کے لیے بیان کر رہا ہے۔ ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب چونکہ آپ کو پتہ ہے ایکسٹروورٹ تھے، یہ انہوں نے کئی ایک جگہ پہ نا استعمال کیا ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کبھی وہ آؤٹ آف ویڈ لاک لفظ یوز کیا کہ یہودی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے ولد الحرام یہ الفاظ بھی استعمال کیے۔ جب وہ یہودیوں کی طرف اسے منسوب کر رہے ہیں نا تو یہودی تو کہتے تھے یہ، اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب پہ غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں بھی آیا نا کہ مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر بہتان عظیم لگایا، ٹھیک ہے، یہودیوں نے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ ایک چیز ہے، قرآن کی تفسیر کے دوران جب اس طریقے سے چیزیں آتی ہیں تو ان کو اس طریقے سے بیان کرنا پڑتا ہے، ادروائز قرآن میں واقعی پھر کئی ایک آیات ایسی آئیں گی جو آپ آیات کا ترجمہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔
اگر ان کی ڈاکٹرن مان لی جائے. مثلا قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی قریب تھا کہ یہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیتے اور آپ بھی ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے اگر ہم آپ کا دل نہ تھام لیتے، اور اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے، اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ تو قرآن کی آیت ہے بنی اسرائیل کے. اب کوئی شخص کہے گا کہ اس آیت کا ترجمہ کرنا یا تفسیر کرنا یا اس کو بیان کرنا حرام ہے، تو اس کا کیا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے اس قرآن کو پڑھنا حرام ہے نا. یہ کہیں گے نہیں ترجمہ نہ کریں، چلو ترجمہ نہیں کرے پھکی لے لو، پھر عربی کے کرن گے. ساڑھے کل اللہ فضل اللہ ہر طرح دعائی موجود ہے تو واسطے. عربی جو قرآن سن کے روتا ہے جب ان آیات کے اوپر پہنچے گا تو وہ امام کعبہ جو ہے انگریزی میں تلاوت کرے گا ان آیات کی، کیونکہ عربیوں کو انگریزی نہیں آتی ہوتی زیادہ تر، یا پشتوں میں کرے گا. یہ نان سینس بات ہے، یہ آج کے دور کے پرابلم ہے. شکر ہے جی عربی کے اندر گاف نہیں ہے، گستاخی کا گاف ہے ہی نہیں عربی کے اندر. یہ انڈیا پاکستان کے مسئلے ہیں، کسی بھی چیز کو نہ گھسیٹ کے گستاخی کی کیٹیگری میں فال کر دیں. قرآن میں کئی آیات ہیں. یہ آیت میں نے پڑھی سورہ الانعام میں آتا ہے کہ کافر آپ سے معجزہ مانگتے ہیں تو اے نبی ہو سکے تو تم زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں سیڑھی لگا لو اور ان کو لا کے معجزہ دکھا دو، ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے. اور اس کے آگے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈاکٹر اسرار نے وہاں آ کے ترجمہ کیا آپ جذباتی نہ ہو، حالانکہ وہاں پہ الفاظ ہیں جاہلین. بھائی اللہ اپنے بندے کو کہہ سکتا ہے نا، اور پھر جب اللہ کے ریفرنس سے کوئی بیان کرے. خیر کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ چینج کر دیا اے سننے والے. او یار وہ کلیئر کٹ ہے، نبی علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ بھی ایک نیا طریقہ واردات ہے، یہ کنز الایمان کے اندر ہوا ہوا ہے. اے سننے والے، بھائی سننے والے وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ہاں بعض اوقات واقعی نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے امت کو خطاب کیا جاتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے قرآن کے مزاج سے کہاں یہ بات ہے. لیکن جہاں ڈائریکٹ ہے، جس طرح کہ سورہ الحاقہ کے اینڈ پہ ہے کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات منسوب کر دیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگیں جہاں کاٹ دیں، اور تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ان کو بچا سکے. اب یہ سننے والے کو تو نہیں کہا جائے گا، سننے والے پہ قرآن نازل ہوا ہے، یا سننے والے نے اپنی طرف سے کوئی قرآن اس پہ وہی ہوا ہے نعوذ باللہ اس میں تبدیلی کر کے بیان کرنا ہے. تو قرآن حکیم میں جو اس طرح کی آیات ہیں ان کو بیان کرنے کو گستاخی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کی تفسیر میں بعض اوقات وہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں اس لیے کہ وہ کافر وہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے تھے. اس کو گستاخی کہنا، سر یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے نا نبی علیہ السلام مر چکے ہیں یا ایون فوت کا لفظ بھی وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کہیں وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے. ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے انک میت و انہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ کہہ رہا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے. ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا ترجمہ آپ کریں اگر یہ پردہ فرما دیں یا شہید ہو جائیں. ہم کہتے ہیں یہ شہید اور وصال دونوں عربی کے الفاظ ہیں، اللہ نے تو نہیں استعمال کیے. وہ کہتے ہیں جی اللہ تو استعمال کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے. ہم کٹ دا سٹوری شارٹ، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں اللہ اور بندہ ہے، رسول اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کیا کوئی صحابی رسول اللہ سے اوپر ہے، کوئی اہل بیت، کوئی امت؟ ہی کہتے ہیں نہیں. تو ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر کا پہلا خطبہ اٹھائیں صحیح بخاری میں، جس کے اوپر میرا پورا کلپ ریکارڈ ہوا ہے 295C گستاخ علماء کا ہتھیار. میں نے علماء کو گستاخ کہا ہے. وہ جو توہین رسالت پہ شیک ہے پاکستان کے آئین میں، یہ کلپ میرا دیکھیں. اس میں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق پہ بھی انہوں نے 295C لگوا دینی تھی. بخاری میں موجود ہے، حضور کی میت کے اوپر آ کے پہلے کفن ہٹا کے بوسہ دیا، باہر آ کے ممبر پہ خطبہ دیا حضرت ابوبکر نے، اور پہلا جملہ بولا الا، کان کھول کے سن لو، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. اگر تم میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا تو جان لے کہ محمد مر چکے ہیں. تو ڈاکٹر طالب قادری صاحب کہتے ہیں جی قرآن میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو.
وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے. سر رسول اللہ کو ہم مردہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں رسول اللہ مر چکے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں یا تو نبی ہے, آخرت کی زندگی میں زندہ ہے. حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ ہیں, کہا کہ مر چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, اب آخرت کی زندگی میں موت آئی ہے ان کو. یہ دو باتوں کو مکس نہ کریں. تو من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے, اللہ کو ابھی موت نہیں آئے گی. یار حضرت ابوبکر نے ایک فرضی جملہ بولا ہے, نہ قرآن تھا نہ حدیث تھا. پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ معاذ اللہ یہ بات کرو نا کہ تم نے کس نے جرت کی ہے, کو کر سکتا ہے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. پھر انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں سورہ الزمر آیت نمبر 30 تلاوت کی اور سورہ آل عمران 144 جو میں نے تلاوت کی ہے. تو حضرت ابوبکر تو اللہ نہیں ہے. انہوں نے بہار شریعت کے شروع میں عقائد متعلقہ نبوت میں لکھا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے, اور یہ وہ پورشن ہے جو اعلیٰ حضرت نے خود لفظ بلفظ پہلے 3 حصے پڑھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر گرفت کی ہے, یہ عطا فرمایا, ان آیات کا درس دینا بھی حرام ہے, تلاوت کے علاوہ نہیں کر سکتے. اسی میں سے تو عبرت پکڑنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی پیغمبر بھی رشتہ دار نہیں ہے, تو تم لوگ کہاں سے رشتہ داریاں نکال رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل سٹریٹ فارورڈ ہے. اور سورہ الاعراف میں آیا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس تم سے اے بنی آدم اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلایا تھا کہیں شیطان تمہیں نہ ورگلا دے. اور اس سے آگے تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے. یہ ہوتے کہتے کہ اللہ یہ ہاتھ ہلا رہا, کپڑے لو آ چڑھے رہے, تھوڑا سکپ کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مقصد ہے سمجھانا. کافروں نے بھی اعتراض کیا تھا نا کہ یہ مکڑی کی مثال اور مکھی کی مثال کیوں. اللہ نے کہا اللہ نہیں شرم محسوس کرتا, اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک اس وجہ سے لوگوں کو چھوڑ دینا ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ الفاظ کیسے استعمال کیے. بھائی آخری لیول تک سمجھانا ہے. تو اس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں یہ یہودیوں کے, یہودی کہتے تھے, یہ حقیقت بات ہے کہ وہ انہیں آؤٹ آف ویڈ لاک مانتے تھے. وہ مسیحا کے انتظار میں ہے جو خود عیسیٰ ابن مریم تھے, وہ آ کے جا چکے, قرب قیامت میں آئیں گے. اب دجال آئے گا, اس کو وہ اس لیے اسے مسیح دجال کہا جاتا ہے. وہ جھوٹے والا مسیح ہے اور یہ ہے عیسیٰ مسیح ہے, سچے والے کرائسٹ. وہ اینٹی کرائسٹ ہے, جعلی کرائسٹ ہے. وہ اس کو وہ مسیحا اپنا مان لیں گے اور مسلمان عیسیٰ ابن مریم کو مانیں گے جب وہ قرب قیامت میں اتریں گے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا قطعاً مقصد حضرت عیسیٰ کی توہین کرنا نہیں تھا. بیان القرآن میں کئی جگہ وہ بلکہ خود بول کے کہتے ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب جب قرآن میں سخت آیات آتی ہیں اس کو سخت لہجے میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ اللہ نے جس طرح سمجھایا نا میں آپ کو کوشش کروں. سر وہ عربی جو جانتا ہے اسے پتا ہے وہ ویسے ہی اللہ نے نازل کی ہے. ٹھیک ہے, تو جب کافروں کی کوئی نقل اتار رہا ہے وہ اس لیے نہیں اتار رہا ہے کہ رسول اللہ کی توہین کرے, وہ اس لیے اتار رہا ہے کہ ان کافروں کے کفر کو واضح کرے. اس کو کوئی توہین نہیں شمار کر سکتا. سر انہوں نے تو کچھ چھوڑا نہیں, قرآن میں آتا ہے وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے, نعوذ باللہ. یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے, سورہ الفرقان, سورہ بنی اسرائیل, سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھیں, اس پہ جادو ہوا ہے, یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ. اس کو پریشان خواب آتے ہیں جو یہ بیان کرتا ہے. اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہے جو اسے صبح شام پڑھاتا ہے اور یہ آ کے ہمارے سامنے یہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے سر, شاعر ہے, نعوذ باللہ دیوانہ ہے. اس طرح کی جو مثالیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کافروں نے یعنی باتیں بیان کی اور اس کو سمجھانے کے لیے کوٹ کرنا پڑتا ہے, اسے گستاخی نہ شمار کریں. آپ دیکھیں سورہ الانعام میں آتا ہے کہ یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو, اور پریکٹیکلی انہوں نے بیٹا ہی بنایا ہوا تھا. وہ کہتے تھے ان کی کالی داڑھی ہے, ہم تو اتنے بڑے بڑے بابے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں قلعوں کے اندر مدرسے کھول کے اپنے یہودیوں کے, ہم اس کی بات کیوں مانیں. ٹھیک ہے, اسی کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کی تھی نا ایک دفعہ کہ وہ تو نبی علیہ السلام کو ایک ینگ بوائے ٹھیک ہے کے طور پہ سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں اس نے نبی کے لیے چھوکرا لفظ بولتے, وہ میں نے نہیں بولا, وہ بولتے تھے, وہ تو اس سے آگے بولتے تھے. وہ تو نعوذ باللہ کہتے تھے یہ پیغمبر ہی نہیں ہے, اس نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے, نعوذ باللہ. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے تھے تو ہم نہیں توہین کر رہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ الفاظ بدلنے ہوں گے تو سر قرآن کو تو نہیں بدلا جا سکتا, احادیث کو نہیں بدلا جا سکتا, جو الزامات لگے ان کو تو اس طریقے سے تو نہیں بدلا جا, الزامات موجود ہیں, ہم رسول اللہ کے دفاع پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو آگے پیچھے سے ان باتوں کو نہ لیں ورنہ پورا قرآن و حدیث ہی آپ کو بدلنا پڑے گا. وہ مذاق کے لیے کہتے ہیں نا, ایک بندے نے قرآن کھولا تو اس نے دیکھا قرآن میں شیطان کا نام اتنی دفعہ ہے, اس نے کہا اتنی پاکیزہ کتاب میں,
تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میں نے آج جناب قرآن میں شیطان کا نام کاٹ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کیا کیتا ہے؟ انہوں نے کہا کسی جگہ تیرا نام لکھ دیتا ہے, کسی جگہ اپنا نام لکھ دیتا ہے, تاکہ کم از کم کتاب تے پاک ہو جائے. تو انہوں نے شیطان کا نام ہی کٹانے کی کوشش کرنی ہے کہ قرآن نو پاک کریے. تو قرآن میں شیطان کا نام اس لیے نہیں ہے کہ اس کی تعریف بیان ہوئی ہے, بلکہ اس لیے ہے کہ اس کی چالوں سے بچا جائے. تو اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب پہ اس طرح کی تہمت نہ لگائیں. باقی میرے والے سے جو تہمتیں لگاتے ہیں تو میں نے حال ہی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دی ہے FIR سے متعلق, اور میرے اوپر جو الزامات ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کے اوپر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.